السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ توحید کی تیسری قسم، توحید اسماء و صفات کے بارے میں۔ اس سے پہلے توحید کی 3 قسموں میں سے 2 کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت، اور آج توحید اسماء و صفات کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ میرے دوستو، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ میرے دوستو، اہل علم نے بیان کیا ہے کہ توحید اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں بھی یکتا مانیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفتوں میں ایک مانیں اور ایک جانیں، یعنی جو اسماء و صفات، جو مبارک نام اور بلند بالا صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ذکر کیے ہیں قرآن پاک میں، یا جو اسماء اور صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ذکر کیے ہیں صحیح حدیث میں، ان تمام ناموں کو، ان تمام صفتوں کو مخلوقات سے تشبیہ دیے بغیر تسلیم کریں، یعنی بغیر تشبیہ اور بغیر تمثیل اور بغیر تعطیل کے ہم ان ناموں پر اور ان صفتوں پر ایمان لائیں اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص مانیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانیں اور ایک جانیں، اور انہیں اس طرح سے مانیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شایان شان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے لائق۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اور اچھے نام اللہ کے لیے ہی ہیں، لہذا تم ان ناموں سے ہی اللہ کو موسوم کیا کرو، ان ناموں سے ہی اللہ کو پکارا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اللہ کے اسماء گرامی میں، اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، سیجزون ما کانوا یعملون، ان کے عمل کی، ان کے کیے کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ تو میرے دوستو، اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے ہی ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کو موسوم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اور آپ اس آیت مبارکہ کے اندر غور فرمائیں تو ہمیں پتہ چلے گا یا ہمیں معلوم ہوگا کہ اس میں تشبیہ کی نفی کر دی گئی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی صفت کو مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دینا قطعاً درست نہیں، کیونکہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ کی کسی بھی صفت کو مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اگر غور کیا جائے اس آیت مبارکہ کے اندر تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس آیت مبارکہ میں، اس آیت کریمہ میں تشبیہ کی نفی کے ساتھ ساتھ صفات کا اثبات بھی ہے، کیونکہ پہلے نفی ہے تشبیہ کی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور پھر صفات کا اثبات ہے وہو السمیع البصیر،
دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے، سمیع اور بصیر کا، سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لہذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کا سننا اسی طرح سے ہے جیسے کہ اس کے شان کے لائق ہے، جیسے کہ اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کے لائق ہے۔ اس کا دیکھنا یا اس کا سننا مخلوقات کے سننے اور دیکھنے کی طرح سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی باقی تمام صفات پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے۔ تشبیہ اور تمثیل کو ہم جائز تصور نہیں کرتے، اور نہ ہی ان صفات کی کیفیت کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کیفیت بیان کرنے کو جائز تصور کرتے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کیونکہ کیفیت کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول اس سلسلے میں بہت ہی مشہور اور معروف ہے کہ جب ان سے الرحمن علی العرش استوا کے متعلق سوال کیا گیا، کیف استوا، تو امام مالک نے بہت ہی بہترین جواب دیا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب۔ استوا کا معنی معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، معلوم نہیں ہے۔ کیسے مستوی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اس کے شان کے لائق ہے، اس کی کبریائی اور عظمت کے لائق ہے۔ تو استوا معلوم ہے، استوا کا معنی معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ میرے دوستو، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے اسماء و صفات کے باب میں، کہ اللہ کے اسماء و صفات میں ہم اللہ کو یکتا مانیں، اور اللہ کے تمام اسماء و صفات پر ایمان لائیں جو قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، بغیر تشبیہ، بغیر تمثیل، بغیر تعطیل کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توحید کو سمجھنے اور اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے، اور اسی پر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔